نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 8 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالی نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالی نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالی نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت مقام حرا سے چلے گی یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حرا سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبہ کا طواف بھی کیا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کرامات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں، جیسے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ، جنہیں عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے ان کرامات کا ظاہر ہونا حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جب قبر میں رکھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے، وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ خلاصہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ مال و دولت ان نافرمانوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں عادل حکمران کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے اتنی شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، قدموں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے اپنے قدم یعنی پیر کے ظاہری حصے میں پچنا لگوایا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، گھر والوں کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی اپنے گھر والوں کو سلام کے ذریعے رخصت کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔